جتنی مرضی محنت لگے، جتنے مرضی ہمیں یہ کام پسند ہو، ہم نے ان کو چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو سب سے پہلا تو شرک اکبر ہے. الحمدللہ ہم میں سے کوئی بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اللہ نے ہمیں بچایا. ویسے میں تو یہ نہیں کہوں گی کہ ہم بچے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے اندر تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ ہم شرک سے بچ سکیں. اگر اللہ نہ کرتا کہ ہم کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو پھر دیکھتے کہ ہم کتنے حد تک اسلام قبول کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق ہے، اس کی رحمت ہے ہم پہ کہ شرک اکبر سے اس نے ہمیں بچایا ہوا ہے. تو پہلا تو شرک اکبر ہے، جس کے ساتھ آپ کو معلوم ہے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، وہ معاف کر دے گا جس کو اس کے علاوہ وہ چاہتا ہوگا اس کو معاف کر دے گا. شرک کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرنے والا. تو سب سے پہلا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ شرک. اس کے بعد نمبر 2 کبیرہ گناہ کیا ہے؟ شرک. پہلے شرک اکبر تھا نا، اب شرک اصغر. شرک اصغر میں کیا آتا ہے؟ دکھاوا، ریاکاری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت میں شرک اکبر کا ڈر نہیں تھا، اس شرک کا ڈر تھا، شرک اصغر کا. کیونکہ یہ شرک جو ہے نا، اللہ رحم فرمائے کہ ہماری نمازوں میں بھی ہو جاتا ہے نا، ہمارے صدقہ و خیرات کرنے میں بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارے اور کئی نیکی کے کاموں میں بھی یہ نیت ہو سکتی ہے کہ لوگ ذرا دیکھیں کہ میں کتنا اچھا کام کر رہی ہوں. تو جی جو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینیشن دی ہے وہ اس کے مطابق جو شرک اصغر ہے وہ کیا؟ ریاکاری ہے. وہ بھی ایک شرک ہے. نفس سے محبت نہیں، نفس کی پوجا، نفس کی پوجا کرنا بھی ایک شرک ہے. بالکل صحیح ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بدترین معبود جس کی پوجا کی جاتی ہے نا، وہ ہے انسان کا نفس. کہ بس نفس، جو نفس نے کہہ دیا، جو دل نے کہہ دیا، بس اس طرف چل پڑ. اب میرا دل چاہتا ہے، جب ہم یہ کہتے تھے نا بس دل کی چاہت کے اوپر ہی آپ ہر کام اگر کرتے ہیں تو آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اللہ کی یا دل کی؟ اللہ تعالیٰ کی چاہت کی تو پرواہ نہیں ہے، دل کی چاہت کی پرواہ ہے. دیکھیں ہم بہت دفعہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں اور پوچھتے بھی رہتے ہیں لوگوں سے. کوئی وقت سے آتا ہے نا آج کل کیا ان ہے نا، آج کل کیا ان ہے. تو ہمیں اس چیز کی تو بہت پرواہ ہے، بہت خیال ہے کہ کیا ان ہے اور کیا آؤٹ ہے. کیا ہمیں یہ بھی پرواہ ہے کہ لوگوں کی نظر میں تو یہ چیز ان اینڈ آؤٹ ہوگی، اللہ کی نظر میں کیا ان ہے آج کل؟ کیا میں اللہ کی نظر میں ان ہوں آج کل یا نہیں، یا آؤٹ ہوں؟ اس کی پرواہ نہیں ہے. کبھی سوچا ہی نہیں میں ان بھی ہوں یا نہیں. کیا چیز ہے جو مجھے ان کر دے گی اور کیا چیز ہے جو مجھے آؤٹ کر دے گی. تو آج یہی والی چیزیں جو ہمیں آؤٹ کر دیں گی، ان نہیں رکھیں گی. تو بالکل صحیح ہے، نفس کی عبادت بھی آ جاتا ہے. اور شرک اصغر میں دکھاوا، ریاکاری. اور آپ کو معلوم ہے کہ حدیث قدسی میں ہی ہے یہ کہ شرک کے معاملے میں جتنے بھی شریک ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں. اگر کسی نے نیکی کرتے وقت میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دیا کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور فلاں بندہ بھی راضی ہو جائے، اللہ بھی راضی ہو جائے اور لوگ بھی راضی ہو جائے، ان کو راضی کرنے کی بھی مجھے فکر ہے. یا اللہ بھی راضی ہو جائے اور فلاں کوئی درگاہ والا بھی راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں. یعنی مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کے اسی کو دے دو پھر اپنی نیکی. پھر دوسرا آپ کو جیسے ابھی اس حدیث سے بتایا قتل کرنا جو ناحق قتل ہوتا ہے. پھر جادو ٹونا کرنا، یہ بھی عورتوں میں بہت کامن ہے. ذرا سی بات وہ ہو جاتی ہے تو اور نہیں کچھ تو کہتی ہیں اب ہم پہ جادو ہو گیا.
کسی نے ہمیں بتا دیا کہ ہم پہ جادو ہوا ہے، تو اس کا توڑ کرنے کے لیے چلو اب جادو کر لیتے ہیں، تو توڑ کے لیے بھی جادو نہیں کر سکتے۔ پھر ایک نئی بات شاید آپ کو لگے، مگر آج ہم بات کر رہے ہیں گناہ کبیرہ کی۔ تو کئی ایسے گناہ ان میں آپ کو سنائی دیں گے جو کہ آپ کہیں گی حیرت سے کہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، میں تو اس کو اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھتی تھی۔ تو جو میں نے آپ کو لسٹ بتائی ہے 7 بڑے گناہوں کی، اس کے علاوہ پھر اور بھی بات کر لیتے ہیں۔ نماز نہ پڑھنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آدمی اور کفر کے درمیان بس نماز چھوڑ دینے کا ہی فرق ہے، یعنی وہ کافر ہو جاتا ہے اگر نماز چھوڑ دے۔ آج 70% لوگوں نے، مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، نماز چھوڑ رکھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہمارے اور ان کافروں کے درمیان نماز کا معاہدہ ہے، تو جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اب اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی؟ کفر کیا اس نے۔ اب جو کافر ہو گیا تو کیا گناہ صغیرہ ہے یہ کفر کرنا؟ پھر زکوٰۃ نہ دینا، وہ بھی جب زیادہ زیورات ہو جاتے ہیں تو زکوٰۃ دینا ایک بوجھ لگنے لگتا ہے، حالانکہ اتنی بڑی وعید ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں اگر آپ دیکھیں تو جو زکوٰۃ دینے سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن طوق پہنایا جائے گا ان کو۔ اور اس مال کا جس میں انہوں نے بخل کیا، اس کو آگ کا بنا کے، اس کی تختیاں بنا کے ان کو لگائی جائیں گی۔ پھر بغیر کسی وجہ کے رمضان کے روزے نہ رکھنا۔ اب روزے نہ رکھنا تو ایک وہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی بات کے اوپر کہتے ہیں ہمارے پاس عذر ہے تو صحیح، آج ہمارا انٹرویو ہے یا ہمارے امتحان ہو رہے ہیں یا گرمی بہت زیادہ ہے، ہم نہیں روزہ رکھ سکتے۔ تو اگر انشاءاللہ تعالی آپ عادی ہیں نفلی روزے رکھنے کے نا، تو رمضان آئے گا تو آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ پھر آپ تو نہیں کہیں گے روزہ بہت لمبا ہے، پہلے سے ہی کوسچن شروع کر دیتے ہیں ابھی رمضان آتا نہیں۔ میں سوچتی ہوں اتنی پیارا مہینہ ہمیں نصیب ہونے والا ہے، اس کی یہ دعائیں کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو ہمیں اس تک تو نے مہلت دی زندگی کہ ہم یہ دیکھنے والے مہینہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ یہ سارا مہینہ ہمارا گزار دینا کہ ہم سارے روزے رکھ سکیں۔ لوگ آگے کیا کوسچن کرتے ہیں، ہائے گرمی بڑی آ رہی ہے، لمبے بہت روزے ہیں، اب بتائیں روزے ہم کیسے رکھیں گے، اس دفعہ کیا حال ہوگا ہمارا؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، یہ تو غنیمت ہے کہ آپ کو اتنی زندگی مل گئی کہ روزے نصیب ہو رہے ہیں۔ ہائے ہائے کرتے ہوئے کیوں آتے ہیں؟ خوشی نہیں نظر آتی لوگوں کے اندر جیسی ہونی چاہیے رمضان کے لیے۔ پھر اس کے بعد تو پھر یہی حال ہو جاتا نا کہ پھر چھوٹی چھوٹی بات پہ ذرا سا سر درد ہوا روزہ چھوڑ دیا، ذرا سے کوئی یعنی ایسی کوئی آؤٹ آف دا نارم چیز آ گئی، امتحان آ گیا یا کہیں اور کوئی اوپر نیچے کوئی چیز ہے تو آپ فوراً روزہ چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ تو یہ کوئی عذر نہیں ہے، شرعی عذر کے بغیر اگر کسی نے روزہ چھوڑا تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پھر یہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا۔ دیکھیں حج جو ہے نا پلرز آف اسلام میں سے ہے، اب آپ کے پاس استطاعت ہے بھی، استطاعت کیا چیزیں ضروری ہیں حج کے لیے؟ آپ کے پاس زیادہ راہ ہو، آپ کے پاس صحت تندرستی ہو، اور راستہ آپ کا جو ہے نا، مطلب راستے سے مراد آج کل اگر آپ دیکھیں تو راستہ تو آج کل سیف ہی ہے، مطلب راستے سے مراد یہ ہے کہ یعنی آپ کا امیگریشن یا وہ پاسپورٹ یا اس کا ویزے کا جو سارا وہ ہے وہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو کیا ہو گئی کہ آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ مالی طور پہ جا سکتے، پھر صحت بھی اتنی ہے کہ آپ جا سکتے ہیں، مطلب بیمار نہیں پڑے ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ کا یعنی زیادہ راہ بھی ہو گیا، صحت بھی ہو گئی، اور آپ کی جو دنیاوی طور پہ جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی پوری ہو رہی ہیں۔ تو اس میں کہیں یہ ہے لکھا ہوا کہ اگر آپ کی بیٹیاں کنواری ہیں، ان کی شادی ہونے والی ہے، تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے حج کی، پھر آپ پہلے بیٹھے ہیں ان کی دھوم دھام سے شادیاں کریں، تو پھر اس کے بعد آپ جائیں حج پہ، تو کیونکہ آپ کے اوپر بیٹی کی ذمہ داری ہے نا، تو ابھی حج نہیں ہے آپ کے اوپر فرض۔ کہیں یہ لکھا ہوا ہے؟ ایک بھی جگہ پہ کہیں یہ دکھا دیں۔ یا ہمارے پر تو گھروں کے بہت قرضے ہیں،
اب گھر سب نے قرضوں پہ لیے ہیں، اب تو ہم حج پہ نہیں جا سکتے، تو